میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر مہناز صاحبہ کا، آصف عفان صاحب کا، یاسین خان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آج ادھر مدعو کیا۔ سندس فاؤنڈیشن کا سفر قریباً 24 برس پہلے شروع ہوا اور ان 24 برسوں میں انہوں نے لاتعداد لوگوں کی مدد کی۔ یاسین خان صاحب نے جو یہ سفر شروع کیا اور آج بھی یہ سندس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس میں بہت سی بڑی ہستیاں ان کے ساتھ تھیں۔ منو بھائی اس کے چیئرمین تھے اور آج حسن نثار صاحب، سہیل وڑائت صاحب، سہیل عزیزی صاحب، خالد عباس ڈار صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اس سفر میں ان کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو علمی ادبی حلقوں کی بیکنگ بھی ہے، حکومت کی بیکنگ بھی ہے، اور ان کی خدمات کو ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ اس وقت 8,000 کے قریب بچے ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور یہ پنجاب کے 8 شہروں کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ جو 8,000 بچے ہیں ان کو ہر طرح کی دوائی، ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز اور جو بھی ایڈوائزری چاہیے وہ ساری ان کی فاؤنڈیشن کے تھرو ان کو مل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے، اور تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا سے جو سفر کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حکومت کے کئی اداروں کے ساتھ ایم او یو سائن کیے، جس میں پنجاب پولیس ہے، رینجرز ہے، ایئر فورس ہے، اور کسی بھی حادثے کی صورت میں سندس فاؤنڈیشن سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے اور اپنی سروسز ان کو فراہم کرتا ہے، اور آگے ان کا سفر جو ہے انشاءاللہ اور آگے جائے گا۔ یہ پلان کر رہے ہیں کہ گلبرگ میں ایک 12 منزلہ پرپز بلٹ عمارت بنائی جائے، جو کہ ان کا بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر بھی ہو، ان کا دفتر بھی ہو، اور میں ان کو میری نیک تمنائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، ہماری سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ بھی اگر میں ان کا اس سفر میں ساتھ دے سکوں تو میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ جو ہم سب کو اس ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیے، ہیومینٹی کا جو سفر ہے وہ آگے تبھی چلا ہے، اور انسان جو ہے وہ آگے اسی طرح بڑھا ہے کہ ہر شخص نے اپنی ضروریات سے بڑھ کے کسی دوسرے کا خیال کیا، آنے والے دنوں کے لیے پلاننگ کی، اور اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کام کیا، اور جیسے جیسے لوگ یہ کرتے رہے انسانیت کا اور انسان کا ارتقاء جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے انسانیت کو آگے لے کے جانا ہے، اس ارتقاء کو آگے لے کے جانا ہے، تو ہم سب کو اپنے سے آگے کا سوچنا ہے، اور اس سفر میں اور اس سوچ کے جو ٹارچ بیرر ہیں، جو مشعل راہ دکھانے والے ہیں، وہ آپ لوگ ہیں، کیونکہ نہ صرف آپ اگلی جنریشن کے نمائندے ہیں بلکہ آپ اس وقت ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک میں بیٹھے ہیں، جس ڈپارٹمنٹ کی روح یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کی خدمت کرنی ہے اور اس چیز کے اوپر مزید کام کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کا اس سفر کو آگے لے جانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ صحت کے حوالے سے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ حکومت ہے جس نے صحت کے محکمے میں اور صحت کے شعبے میں کچھ انقلابی چیزیں کی ہیں، اور وہ انقلابی چیزیں کیا ہیں، اور یہ انقلابی چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی نعروں اور سیاسی باتوں سے بہت آگے بڑھ کے ہے۔ ہم لوگ 70 سال سے ایک پرانے سسٹم پہ چل رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بنیادی مراکز صحت ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ہیلتھ سینٹرز ہیں، پھر تحصیل اور ڈسٹرکٹ میں ہسپتال ہیں، اور اس کے اندر سالہ سال سے حکومتیں اپنے بجٹ خرچ کرتی آئی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہسپتال ذرا سا بہتر پرفارم کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر اتنا لوڈ آتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتا ہے، اور سرکاری جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کیسے چلتے آئے ہیں۔ دنیا بھر میں اس نظام سے حکومتیں اب آگے چلی گئی ہیں، اور اب پوری دنیا میں ہیلتھ انشورنس کا نظام قائم ہے، جہاں پر وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے حکومت ان کو ہیلتھ انشورنس دیتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر ان کو وہ سروسز فراہم کرتا ہے، اور جہاں پر سروس کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے، جہاں پہ سروسز کم ہوتی ہیں ان کو بند کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت ایفیشینٹ نظام ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ حکومت ہے جو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کوریج لے کے آ رہی ہے، جو صحت کارڈ لے کے آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ رول آؤٹ ہو چکا ہے،
पंजाब में 60 लाख लोगों को ये कार्ड मिल चुके हैं, लेकिन जनवरी तक इंशाल्लाह पूरे पंजाब में इसका रोल आउट हो जाएगा और तमाम शहरी हर कोई, आप भी, हर शख्स 7.5 से 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो हर साल किसी भी प्राइवेट अस्पताल से करा सकेगा और उसमें अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने नेबरहुड के मुताबिक जहाँ पे आपको सहूलत है वहाँ पर आप जाएंगे और अपना इलाज करा सकेंगे। उसके अलावा भी सुबह पंजाब के अंदर 15 नए हस्पताल कायम होने जा रहे हैं। सिर्फ लाहौर में हम 3 नए एमरजेंसी सेंटर्स का क़याम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के शोबे में आप देखेंगे कि आगे आने वाले दिन जो हैं बहुत सारी खुशखबरियाँ लेके आएंगे और आप सबको बेतहाशा सहूलियात दी जाएंगी। मैं आखिर में फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मैडम डॉक्टर महनाज साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस ब्लड कैंप को लगाने में सुंदस फाउंडेशन का साथ दिया, हमेशा ये साथ देती आई हैं और ये बाकी डिपार्टमेंट्स और बाकी इदारों के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि हम सबको इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। शुक्रिया। आपका सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के बारे में है। जमहूरियत के अंदर जो इत्तेहाद होते हैं वो मीठी गोलियों से नहीं चलते, और अगर मीठी गोलियों से चलते होते तो लोग गिले शिकवे ना करते, लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ना करते, डायलॉग की ज़रूरत ना पड़ती और हर सियासी मसले का इलाज जिस मीठी गोली का आप जिक्र कर रहे हैं शायद उससे हो जाता। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जो हमारे इत्तेहाद हैं वो किसी और तरह चलते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनका इज़हार करना उनका हक़ है और उनके ऊपर बात करना और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना हमारा फ़र्ज़ है और यही हमने किया है और पिछले 3 साल से करते आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते आएंगे। हमने डायलॉग के ज़रिए उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया है और आज हम सब अल्लाह के फजल से एक पेज पे खड़े हैं और अब जो हमारा मुश्तरका सेशन होने जा रहा है वो भी आपके सामने है। तो हम इंशाअल्लाह अपना पूरा एजेंडा जो है वो लेके चलेंगे और आपको आज बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हर इत्तेहादी, हुक्मरान जमात, पूरे हम सब एक पेज के ऊपर खड़े हैं। देखिए, एहतसाब के हवाले से तो ये बात बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एहतसाब के नाम पे आई थी, एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाया और इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। एहतसाब सब के लिए एक है, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ का मेंबर हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हो, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसकी सियासी वाबस्तगी से ऊपर जाकर हमने उसका एहतसाब करना है और करते आए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने एग्जाम्पल सेट की है कि अपनी पार्टी के लोग हों या किसी के भी हों, हम सबसे पहले खुद उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और एहतसाब के अमल को आगे लेके जाते हैं। तो इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। सुना है कि ये नून के साथ कोई डील हुई है बिल पास करवाने के लिए, शहबाज शरीफ के साथ काउंसलिंग कंसल्टेशन भी हुई है जॉइंट सेशन के लिए। देखिए मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप जमहूरियत के अमल पे यकीन रखें, आप कॉन्फिडेंस रखें। अगर हम हर वक्त मीठी गोलियों और डीलों की तलाश में रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जमहूरी अमल और जमहूरियत के साथ उनको कोई सर्विस दे रहे हैं। ये डिस सर्विस है। हमें यकीन होना चाहिए कि ये एक पार्लिमानी अमल है। अगर अपोजिशन इस पर कोई और राय रखती है, उनका हक है, वो अपने लोग इकट्ठे करें, असम्बली में अपने वोट का इजहार करें और हमारा काम है कि अवाम के मुफाद को सामने रख के, अपने इत्तेहादियों को साथ रख के कानून साजी के और इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की कामयाबी है और हम ना तो ये अंडर हैंड डीलों पे बिलीव करते हैं और ना मैं समझता हूँ कि ऐसी डीलों से इस्लाहात और कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और इसी पे आगे चलेंगे इंशाल्लाह। देखें, बात यह है कि आपको बता रहे हैं कि आज के मैच में हम इंशाल्लाह जीतेंगे
اگر آپ کے خیال میں کچھ اور سوچیں تو اس کی پلاننگ آپ کریں. ہم تو اپنی جیت کی پلاننگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اصلاحات الیکشن کے لیے ہیں, الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ہیں. اس نعرے کے پیچھے صرف ہم نہیں, پوری قوم کھڑی ہے. پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ الیکشن کو صاف اور شفاف بنائیں, اور انشاءاللہ ہم اس سے نہ پیچھے ہٹیں گے نہ رکیں گے, اور اس کو عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. رانا شمیم صاحب کے بیان کی آپ نے بات کی, ان کے بیان سے سوال تو اٹھے ہیں, لیکن وہ سوال ان کی ذات کے بارے میں اٹھے ہیں. کسی ایک فرد واحد کے بیان کسی ادارے کی ساکھ کو متاثر نہیں کر سکتا. اور جو سوال اٹھے ہیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں. وہ سوال یہ ہیں کہ وہ شخص جو خود عدلیہ کا ممبر تھا 3 سال وہ کیوں خاموش رہا اگر اس کی بات سچ ہے, اور 3 سال کے بعد وہ کس سیاسی فائدے کے لیے ایک دن کے لیے لندن میں رک کر اپنا بیان حلفی قلم کراتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نے جس جج کے بارے میں یہ بات کی وہ جج تو اس وقت بینچ میں شامل نہیں تھا. اتنی جلدی میں یہ سازش گھڑی گئی کہ کردار اور جو افسانہ لکھا گیا اس کا جو اسکرپٹ تھا وہ بھی گڈمڈ کر دیا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ جس پارٹی کی وہ کیمپین لڑنا چاہ رہے ہیں اس پارٹی سے ان کی سیاسی وابستگی کیا ہے, ان کو لگانے والا کون تھا, اور اس پارٹی کے وہ کس عہدے پہ رہے. یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھے ہیں, اور یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ان کو خود دینا پڑے گا. صاحب کو بھی آپ کوٹ میں بلائیں, انہیں بھی جو کام ہوتے اعلیٰ عدلیہ پر پوریاں اٹھی ہیں. آپ کو تو یہ کیس پارلیمنٹ میں لانا چاہیے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ڈیفینڈ کرنے کی بجائے عدلیہ کو کس طرح پارلیمنٹ میں جائیں؟ پہلی بات تو میں آپ کو بڑے واضح کر دوں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے, وہ خود مختار ہے, اور ان کو کسی اور کے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عدلیہ اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ حکومت ہے جس نے چند ہی روز قبل یہ بات بڑی واضح کر دی کہ جب سپریم کورٹ وزیر اعظم صاحب کو بلائے گی تو وزیر اعظم ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر خود عدالت میں حاضر ہوں گے. ہماری حکومت وہ حکومت ہے جو اداروں کے ساتھ چلنے میں یقین رکھتی ہے, ہم آہنگی سے ریاست کے معاملات کو آگے لے جانے پہ یقین رکھتی ہے, اور ہمارے سوالات جو ہیں وہ ایک سیاسی بیانیے اور اسکرپٹ کے بارے میں ہیں جو کہ ہمارا حق ہے, اور ہم اس کے اوپر بات اٹھاتے رہیں گے, کیونکہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جھوٹے اور من گھڑت قصوں سے احتساب کے عمل پر انگلی اٹھائے.